بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وآل بیتہ اجمعین اللہم صلی علی محمد کما هو آلہ ومستحقہ عدد کل حرف کتب ویکتب الی ابد العابدین ودہر الداہرین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین اما بعد۔ میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عبادتیں عطا فرمائی اس میں ایک عبادت حج کی عبادت ہے، اور جو اسلام کی جو عمارت ہے اس کی 5 بنیادیں ہیں، ان میں سے چوتھا جو ستون ہے وہ حج ہے۔ اور یہ ایسی پیاری عبادت ہے کہ اس میں ہمارا مال بھی خرچ ہو رہا ہے، اس میں ہماری جان بھی خرچ ہو رہی ہے۔ حج میں محنت بھی ہے، جسمانی محنت بھی ہے، اور حج کرنے میں اخراجات بھی بہت ہیں۔ تو ایسی عبادت اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی۔ اب اس میں مال لگانے کا بھی اپنا اجر ہے اور اپنی جان لگانے کا بھی اجر ہے۔ ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ امت سے کام کرائے، مزدور سے مزدوری کرائیں اور اس کو محنت نہ دیں، اس کی اجرت ادا نہ کریں، یہ تو اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ اور یہ بات میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ شخص کہ جسے اللہ نے صحت بھی دی، پیسہ بھی دیا، اس کے باوجود وہ 5 سال گزرنے کے بعد پھر اللہ کے گھر کی زیارت کو نہیں آتا۔ تو یہ ایک حدیث ہے، آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرے لگاتار کرتے رہا کرو، تمہارے گناہ بھی مٹیں گے، اللہ تمہارے فقر و فاقے تنگ دستی کا بھی خاتمہ کرے گا۔ حج اور عمرے سے امیری اور خوشحالی نصیب ہوتی ہے۔ اب آقا تو یہ فرما رہے ہیں، اور آقا نے ایک حد قائم کر دی کہ بھئی جس کے پاس دولت بھی ہے، جس کے پاس صحت بھی ہے، تو 5 سال گزرنے سے پہلے پھر اللہ کے گھر کی زیارت کرائے۔ اگر نہیں کرتا تو پھر اللہ فرمائیں گے کتنا بد نصیب ہے، صحت بھی ہم نے دے رکھی ہے، مال بھی ہے، پھر بھی 5 سال گزر گئے، یہ میرے گھر کی زیارت کو نہیں آتا۔ تو یہ ہے بہرحال، اللہ توفیق دے تو ہر جانے والے ہر سال جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ چلو بھئی اللہ نے پیسہ بھی دیا ہے، صحت بھی ہے، تو یہ کوشش ہو کہ بھئی 5 سال سے پہلے میں پھر اللہ کا گھر دیکھاؤں۔ اگر حج کی گنجائش ہے تو حج کراؤں، اگر عمرے کی گنجائش ہے تو عمرہ کراؤں، کیونکہ آقا نے 5 سال تک کی تو چلو چھٹی دے دی، لیکن اس کے بعد پھر میں بد نصیبوں میں شمار ہونے لگوں گا۔ اگر پیسہ بھی ہے، صحت بھی ہے، تو ہر 5ویں سال جا کے اللہ کا گھر دیکھایا کریں، اور نہیں ہے تو وہ تو مجبوری پھر اللہ کو بھی پتہ ہے۔ تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ اور نبی تو چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنا پیسہ اللہ کا گھر دیکھنے میں خرچ کریں۔ بعض لوگ یہ فسانہ مچا دیتے، صاحب کیا ضرورت ہے اتنے عمروں کی، اتنے حج کی، غریبوں کی مدد کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حج کے لیے جو پیسہ خرچ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ 1 درہم پر تمہیں 10 لاکھ درہم لوٹائیں گے۔ یہ دنیا میں وعدہ ہے، آخرت کا وعدہ تو الگ ہے۔ یعنی اللہ کو یہ مال اتنا پسند ہے جو تم حج پہ خرچ کر رہے ہو، اللہ کو اتنا پسند ہے، وعدہ ہے، آقا فرما رہے ہیں 1 درہم خرچ کرو گے اللہ 10 لاکھ کر کے لوٹائیں گے۔ اب اگر تمہیں آقا پر یقین ہے تو کرو کھلے دل سے خرچ اور اخلاص کے ساتھ، غم کس چیز کا ہے، یہ ہمارے آقا کی بات ہے۔ اور فرمایا کہ حج میں اخراجات کرنا، اپنا پیسہ لگانا، مال خرچ کرنا، فرمایا کہ یہ دوسرے خیرات کاموں میں 4 کروڑ خرچ کرنے سے افضل ہے 1 درہم۔ یعنی 1 درہم آپ نے حج کے لیے خرچ کیا
اور 4 کروڑ آپ نے دوسرے خیر خیرات کے کاموں میں غریبوں میں بانٹ دیے، تو فرماتے ہیں کہ 1 درہم جو حج پہ تمہارا لگا ہے اللہ کو یہ زیادہ محبوب ہے۔ آپ بتائیے، تو یہ تو اللہ نبی کا فیصلہ ہے نا بھائی، کوئی ہمارا فتویٰ تو نہیں ہے۔ تو بلا وجہ ہر چیز کو جھگڑا بنانا، ایشو بنانا، یہ تو اللہ کے نبی فیصلہ فرما رہے ہیں کہ جو مال تمہارا حج پہ لگ جائے یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اب جان لگ رہی ہے، جسمانی محنت ہے، فرمایا کہ ہر قدم پر جو حاجی اٹھاتا ہے اللہ ہر قدم پر اسے 70 برس کی عبادت کا اجر دیتے ہیں، اللہ ہر قدم پر اس کو 10 لاکھ نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 10 لاکھ گناہ معاف ہوں گے اور 10 لاکھ درجے اس کے آخرت میں بلند ہو جائیں گے۔ اب بتائیے، اب حاجیوں کو حوصلہ دے رہے ہیں بھئی تھک بھی جاؤ گے، چلنا بھی بہت پڑے گا، تو یہ فضیلت ذہن میں رکھو گے تو تمہارا چلنا پھرنا آسان ہو جائے گا۔ تم کہو گے بھئی ہم تو خوش نصیب ہیں، ہر قدم پہ 70 برس کی عبادت مل رہی ہے، 10 لاکھ نیکیاں مل رہی ہیں، 10 لاکھ گناہ مٹائے جا رہے ہیں، 10 لاکھ درجے جنت میں لکھے جا رہے ہیں، تو ہم سے تو بڑا خوش نصیب کوئی نہیں، تو تمہیں کوئی تھکن محسوس ہی نہیں ہوگی ان فضیلتوں کو سامنے رکھو گے تو۔ اور فرمایا کہ حاجی کا اتنا اکرام ہے، اتنا اکرام ہے کہ یہ اپنے خاندان والوں کے 10 20 70 100 نہیں 400 آدمیوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا۔ حاجی کا یہ مقام ہے، اپنے خاندان والے، دوست یار پڑوسیوں میں سے 400 پہ جس پہ انگلی رکھ دے گا اللہ کہیں گے چل بھائی جنت میں چلا جا۔ تو یہ تو مقام ہے حج کرنے والوں کا اللہ کی نگاہ میں۔ اب حاجی جا رہے ہیں اور صاحب بارش ہو گئی، بارش کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، تو فرمایا کہ گھبرانا نہیں ہے، جو بارش کی ایک ایک بوند تمہارے جسم پہ پڑتی ہے اللہ ایک ایک بوند پر تمہیں شہیدوں کا اجر دیں گے۔ جتنی بوندیں برس رہی ہیں تمہارے جسم پہ آ رہی ہیں، اللہ ہر پانی کی بوند پر تمہیں شہیدوں کا اجر دیں گے۔ اب بتائیے کیسے کیسے تو فضائل ہیں حج کے۔ فرمایا کہ فرشتے ہیں اور کھڑے چاروں طرف سڑکوں پہ گلیوں میں، جو سواری پہ حاجی ہے اس کو فرشتے سلام کر رہے ہیں، اور جسے دیکھتے ہیں پیدل جا رہے تو فرمایا کہ اس کو آگے بڑھ کے جو ہے اس کو گلے سے لگا لیتے ہیں فرشتے۔ اور پیدل حج کا بھی بہرحال اپنا ایک اجر ہے اور اس کا اپنا ایک ثواب ہے۔ تو فرمایا کہ پیدل حج کوئی کرے، یعنی اپنے گھر سے ہی پیدل جائے اور مکے تک پیدل جائے اور کسی سواری میں نہ جہاز نہ ٹرین، بس پیدل سفر کرے، تو اس کا ایک حج 700 حج کے برابر ہوتا ہے۔ خیر یہ تو خوش نصیبوں کے حصے میں آ جائیں تو آ جائیں، ہم تو کمزور لوگ ہیں، لیکن فضیلت جو آ گئی حدیث میں وہ بتانا تو ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا کام ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ بھئی دیکھو یہ ہے اصل میں حج کی عبادت، کہ پیسہ خرچ کرو تو اللہ کا وعدہ ہے 1 درہم کو ہم 10 لاکھ میں بدل کے دیں گے۔ تمہارا 1 درہم حج پہ خرچ ہوا، دوسرے نیکی کے خیر خیرات کے کاموں میں 4 کروڑ خرچ کرو، اس سے بہتر اللہ کو پسند ہے 1 درہم جو حج کی زیارت پہ خرچ ہو جائے۔ ہر قدم پر تمہیں 10 لاکھ نیکیاں مل رہی ہیں، ہر قدم پر تمہارے جو ہے وہ 70 برس کی عبادتیں ہیں، اور صاحب جو ہے 400 رشتے دار پڑوسی دوست احباب تمہارے جنت میں تمہارے ساتھ جائیں گے۔ تو یہ حاجیوں کا اتنا بڑا مقام اللہ نے رکھا ہے، تو جو حج کے لیے جائیں وہ خاص طور پر یہ سارے فضائل ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ ان کی محنت بھی آسان ہو جائے گی، ان کو تھکن بھی محسوس نہیں ہوگی، وہ کہیں گے یار اللہ اتنا کچھ دے رہے ہیں تو یہ تھوڑی بہت تھکن تو کوئی چیز ہی نہیں، اور جو اتنا پیسہ 10-12 لاکھ خرچ ہو گیا اس کا بھی آپ کو دکھ نہیں ہوگا کہ اللہ کے اتنے بڑے بڑے وعدے ہیں۔ تو اللہ سب ایمان والوں کو اپنا گھر دکھائے، بار بار دکھائے اور اہل و عیال کے ساتھ دکھائے۔